رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا، دو عالم کے داتا حضور جان عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں جس نے مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود شریف پڑھا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی قیامت کی اس دھوپ کے عالم میں، اس پریشانی کے ماحول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے یعنی ہاتھ ملانے کا شرف نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، افطار کا مبارک وقت ہے۔ ہندوستان کے مختلف شہروں کے اندر الحمدللہ اس وقت امید ہے کہ کثیر تعداد میں ہمارے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ شریک ہوں گے، چونکہ مختلف جگہوں پر افطار کا مختلف وقت ہے۔ کچھ بعض اوقات مختلف شہروں اور مختلف صوبوں کی وجہ سے بعض اوقات کئی منٹ، جیسے اس وقت ہم ممبئی میں ہیں اور جو علاقے بہت دور کے ہیں تو بعض اوقات 10 منٹ 12-15 منٹ تک کا بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہاں افطار کا وقت ہو چکا ہوتا ہے اور ہمارے یہاں پر ممبئی کے اندر 10 منٹ کے بعد 12 منٹ کے بعد جو ہے افطار کا وقت ہوتا ہے، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر افطار کا وقت ہو چکا ہے لیکن بعض علاقوں کے اندر افطار کا وقت تھوڑی دیر کے بعد ہوتا ہے۔ بہرحال تو تقریباً افطار کا وقت ہر جگہ پر ہی بالکل قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ان مبارک ایام کی برکت نصیب فرمائے، ان مبارک لمحات کی اللہ پاک ہمیں برکت نصیب فرمائے اور مغفرت سے مشرف فرمائے۔ آئیے ایک کلام کو پروگرام میں شامل کریں گے، پھر انشاءاللہ الرحمن مناجات بھی ہوگی، کچھ مدنی پھول بھی آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانہ سرکار کی گلی میں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی انشاء کے ناظرین، الحمدللہ ماہ رمضان شریف ہے، اور ماہ رمضان میں نیکیوں کا ذوق اور شوق الحمدللہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں نیکیوں کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، تو فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، مبارک مہینے میں خوب نیکیاں کی جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا نیکیوں کا ثواب اسی وقت ملے گا جب نیت اچھی ہوگی، بلکہ کسی بھی عمل خیر پر اگر آپ ثواب کی امید رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو ثواب اسی صورت میں ملے گا جب نیت اگر اچھی ہو۔ اگر نیت میں کھوٹ ہے، نیت اگر اچھی نہیں ہے، تو ثواب بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آئیے نیت کے حوالے سے انشاءاللہ آج کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ مزید پتہ چلے کہ نیت کی کتنی اہمیت ہے اور ہر کام سے پہلے ہمیں نیت کرنا ضروری کیوں ہے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اسی طرح میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، انما یبعث الناس علی نیاتہم، یعنی روز محشر لوگوں کو ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جدال کیا اور اسے صرف اونٹ کا پیر باندھنے کی رسی حاصل کرنے کی نیت کی، تو اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مروی ہے، جس نے خود پر اچھی نیت کا ایک دروازہ کھولا، اللہ پاک اس کے لیے توفیق کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نیت کی بہت اہمیت ہے، یہاں تک کہ وہ کام جس کا کرنا نہ ثواب ہے نہ گناہ۔ جیسے ہم دن بھر کے اندر بہت سارے کام کرتے ہیں، ہم کہیں بیٹھتے ہیں بلا وجہ، کہیں ایک مثال ہے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، ٹھیک ہے، یا آپ کہیں کھڑے ہوئے ہیں کچھ سوچ رہے ہیں، یا آپ موبائل چلا رہے ہیں، یا اسی طرح سے آپ جناب والا لیٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی نیت نہیں ہے، تو یہ سارے کام جو ہے مباح ہیں، یعنی جس کے کرنے میں نہ ثواب ہے نہ گناہ۔ آپ کھانا کھانے بیٹھے ہیں، تو کھانا کھانا کوئی ایسا نہیں کہ بہت فضیلت کا کام ہے، نیکی والا کام ہے، آپ نہ کھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھاتے ہیں تو بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت ثواب اس پہ ملتا ہے۔ تو کھانا ایک بیسیکلی جو مطلقاً کھانا ہے وہ ایک مباح کام ہے، کھائیں تو ٹھیک ہے، نہ کھائیں تو بھی ٹھیک ہے، تو یہ کوئی مطلب ثواب اور گناہ والا کام نہیں ہے۔ اس طرح کہ ہم دن بھر کے اندر بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جس کا کرنے پر نہ ثواب ملتا ہے نہ ہی گناہ ملتا ہے، تو ایسے کام کو کہتے ہیں مباح، ٹھیک ہے۔ اب ایسے کام کے اندر بھی اگر بندہ اچھی نیت کو شامل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، مثال کے طور پر آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور نیت آپ نے یہ کر لی کہ میں کھانا کھانے بیٹھا ہوں، انشاءاللہ الرحمن بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤں گا، سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا، اچھا چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر سنت کے مطابق کھاؤں گا، ہر نوالا کھاتے ہوئے اللہ پاک کے ذکر کی نیت سے یا واجدو پڑھوں گا، کھانے کے اندر کوئی بوٹی آ گئی یا کوئی اچھا کھانے کا حصہ سامنے آ گیا تو میں اپنے مسلمان بھائی کو ایثار کر دوں گا۔ اس طرح سے اور بھی بہت ساری اچھی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ابھی تک آپ کھانا کھانے بیٹھے تھے، روزانہ کھانا کھاتے ہیں، ہمیں کوئی ثواب اس پر نہیں ملتا ہے، لیکن اچھی اچھی نیتیں ہم شامل کر لیتے ہیں تو الحمدللہ اس کھانے کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اور وہیں اگر اس کھانے کے اندر کوئی بری نیت کر لے، مثال کے طور پر کوئی یہ نیت کر لے کہ میں کھانا کھانے بیٹھوں گا، کھانا کھانے پر جو مجھے طاقت ملے گی، جو میرے اندر انرجی آئے گی کھانا کھانے کے بعد، اس طاقت کے ذریعے سے میں لوگوں کو ماروں گا، لوگوں پر ظلم کروں گا، لوگوں کو ستاؤں گا، لوگوں کا مال ہڑپ کروں گا، چونکہ ابھی کھانا نہیں کھایا تو کمزوری ہے، کھانا کھانے کے بعد جو کمزوری آئے گی، اس کمزوری کو کھانا کھانے کے بعد جو طاقت آئے گی، اس طاقت کا استعمال کرتے ہوئے میں کسی کا مال چوری کر لوں گا۔ اگر اس نیت سے بندہ کھانا کھاتا ہے تو اب اس کو ثواب نہیں بلکہ گناہ ملے گا، ٹھیک ہے۔
تو یہ ہوتا ہے اچھی نیت اور بری نیت کا فرق۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام کے اندر اگر اچھی نیتوں کو شامل کر لیں، جو بھی کام کریں نا تو اس کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا رک جائیں، اور نیت کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ زبان سے ہی دہرائیں، دل میں آپ نیت کر لیں، دل میں ارادہ کر لیں، زبان سے بولنا کوئی ضروری نہیں ہے، دل میں ہی آپ نے کوئی نیت کر لی، کوئی ارادہ کر لیا کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ کروں گا، آپ کو ثواب ملے گا۔ جیسے آپ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم روڈ پر جا رہے ہوتے ہیں، آپ مثال کے طور پر صبح 10 بجے اپنے گھر سے نکلے دکان کھولنے کے لیے، ٹھیک ہے، 11 بجے آپ نکلے اپنے گھر سے آفس جانے کے لیے، اب جانا روزانہ آپ کو ہے، یہ بھی مباح کام ہے، یعنی اس کے کرنے پر نہ کوئی ثواب نہ گناہ، آفس جانا کوئی یعنی اگر ویسے دیکھا جائے تو ثواب گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں اپنی دکان پر جا رہا ہوں، اپنے کاروبار کے لیے جا رہا ہوں، راستے میں جتنے مسلمان ملیں گے میں سب کو سلام کروں گا، آپ کے ثواب کا میٹر شروع ہو گیا۔ آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں راستے میں جا رہا ہوں، راستے میں کہیں اگر تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ملی، کہیں پر کانٹے اگر نظر آئے، کہیں پر اگر بڑا سا پتھر مل گیا، اس کو سائیڈ کر دوں گا تاکہ میرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف سے میں بچا سکوں۔ اگر یہ نیت کر لی تو آپ کا کاروبار کے لیے جانا انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری نیتیں ہم کر سکتے ہیں، اچھی نیت کریں گے انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کا مجھے واقعہ یہاں پر یاد آیا، ان کے ایک مرید نے اچھا سا مکان بنایا نا، اچھا سا عالیشان مکان بنایا۔ جب گھر کی اوپننگ کا وقت آیا تو اس نے اپنے پیر صاحب کو بلایا کہ حضور نیا مکان میں نے تعمیر کروایا ہے، تو اگر آپ تشریف لائیں اور آپ گھر پر تشریف لا کر دعا کر دیں برکت کے لیے، اور گھر کی اوپننگ آپ کے مبارک ہاتھوں سے آپ کے قدموں سے ہو جائے تو کتنی اچھی بات۔ تو وہ بزرگ جو ہے گھر پر تشریف لائے اور انہوں نے پورے گھر کو دیکھا، گھر میں ایک کھڑکی انہوں نے دیکھی، تو بزرگ نے فرمایا تم نے یہ کھڑکی کیوں بنائی؟ گھر میں کھڑکی عام طور پر سب کے گھروں میں کھڑکی ہوتی ہی ہے، اور اس کے اندر بھی نیتوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا آپ نے گھر میں کھڑکی کیوں بنائی؟ تو عام سا جواب شاید آپ بھی یہی جواب دیں گے اگر آپ اس کی جگہ آپ ہوتے، کھڑکی اس لیے بنائی تاکہ اس سے ہوا آ جائے، گرمی کے اندر تھوڑی سی ہوا آ جائے اور گھر کے اندر ہمس وغیرہ نہ ہو۔ اس نے بھی یہ جواب دیا۔ تو ان بزرگ کا جواب سنیے، سبحان اللہ۔ بزرگ نے فرمایا اگر تم گھر بناتے وقت اور کھڑکی نکالتے وقت اگر یہ نیت کر لیتے کہ اس کھڑکی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر مسجد سے اذان کی آواز مجھے آئے گی، اس لیے کھڑکی میں نکال رہا ہوں، اگر یہ نیت کر لیتے نا کہ اذان کی آواز تاکہ اس کھڑکی کے ذریعے سے میرے گھر تک آئے اور میں اس اذان کو سن کر اذان کا جواب دوں، اگر یہ نیت کر لیتے تو کھڑکی نکالنے کا تمہیں ثواب حاصل ہو جاتا، اور ظاہر ہے جو ہوا کا جو مقصد وہی پورا ہو جاتا۔ ہوا تو ویسی بھی آنی ہے، لیکن اگر یہ نیت کر لیتے تو ثواب بھی مل جاتا اور ہوا تو ویسے ہی آنی ہے۔ تو یوں پتہ چلا کہ ہر کام کے اندر اگر اچھی نیت ہم شامل کر لیں، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ہم جو ہے بہت یعنی کہ مختصر وقت کے اندر بہت ساری نیکیاں ہم کر سکتے ہیں۔ اچھی نیت ہو تو اس کا اجر ملتا ہے، اور نیت اگر بری ہو تو بعض اوقات اس کا ہمیں اجر بالکل بھی نہیں ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ قحط کے زمانے میں ریت کے ایک ٹیلے کے پاس سے گزرا۔ نیت کی بات چل رہی نا، نیت آپ دیکھیں کتنی اہم ہوتی ہے۔ تو وہ شخص جو تھا قحط کے زمانے میں ایک ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزرا۔ قحط کا زمانہ اسے کہتے ہیں کہ جب اناج ختم ہو چکا ہو ہر جگہ پر، اور جناب بارش بھی نازل نہ ہو رہی ہو، بارش کا پانی بھی نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو چکی ہے ہر جگہ پر، اسے کہتے ہیں قحط سالی کا زمانہ۔ اس طرح پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو وہ ریت کے ٹیلے سے گزرا تو دل میں اس نے یہ خیال کیا اور کہا اگر یہ سارا کھانا ہوتا، جو ریت کا ٹیلا ہے نا، اگر یہ سب کا سب جو نا کھانا ہوتا اور میری ملکیت میں ہوتا تو میں اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ پاک نے ان کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں شخص سے فرما دیجیے اللہ پاک نے تیرا صدقہ قبول کر لیا ہے اور تیری اچھی نیت کو شرف قبولیت سے نواز دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بندے نے صدقہ نہیں کیا، اس نے بس ایک دل میں ارادہ کیا، دل میں اچھی نیت کی کہ اگر یہ کھانا ہوتا تو چونکہ قحط کے زمانے میں لوگ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بھوک کے عالم میں مبتلا ہے، اگر یہ سارا کا سارا جو ریت کا ٹیلا ہے نا یہ کھانا ہوتا نا اور میرے پاس ہوتا، میری ملکیت میں ہوتا، تو میں لوگوں کو تقسیم کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کے ذریعے وہی فرما دی کہ اس کو اس کی نیت کا اجر دیا جاتا ہے، ثواب دیا جاتا ہے، اور اس کو یہ سارا کا سارا کھانا صدقہ کرنے کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ تو نیت اگر اچھی ہوگی انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ وقت ہمارا تیزی کی طرف ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے،
اور بڑا ہی پیارا قبولیت دعا کا وقت ہے، دعا کا وقت انشاءاللہ ہوگا، بھی ہم دعا کریں گے۔ تو ہو سکے تو آپ بھی اپنے گھروں پر جہاں سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں بھی آپ ہمیں اس وقت دعاؤں کے اندر ہمارے ساتھ شریک ہیں، آپ سے گزارش ہے آنکھوں کو بند کر لیجئے، ہاتھوں کو اٹھا لیجئے اور ہمارے ساتھ اس امید پر، بلکہ امید ہی نہیں، یقین کامل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگا کر اس یقین کامل کے ساتھ دعا کریں کہ ہمارا رب کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، نوازنے والا ہے، مغفرت فرمانے والا ہے، عطا فرمانے والا ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، لوگوں کی بگڑی بنانے والا ہے۔ وہ انشاءاللہ ضرور ہم پر کرم فرمائے گا۔ تو آئیے دعا میں شامل ہو جاتے ہیں، مناجات کے اشعار انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا، کمر توڑی ہے سیاہ نے دبایا نفس و شیطان نے، کمر توڑی ہے سیاہ نے دبایا نفس و شیطان نے، نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم مولا، نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم مولا، گناہوں نے مجھے ہائے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، گناہوں نے مجھے ہائے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، کرم ہو از طفیل سید عرب و عجم مولا، کرم ہو از طفیل سید عرب و عجم مولا، اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی، اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی، گناہوں کی خدایا عادت فرما کرم مولا، گناہوں کی خدایا عادت فرما کرم مولا، اور گناہ کرتے ہوئے گر مر گیا تو کیا کروں گا میں، گناہ کرتے ہوئے گر مر گیا تو کیا کروں گا میں، بنے گا ہائے میرا کیا کرم فرما کرم مولا،
میرا کیا کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما، نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش، مولا نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش، نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش، عطا کر باغ فردوس از پیشہ مولا تو بس رہنا سدا راضی، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، پیشہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے، پیشہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے، پیشہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے، چلے عطار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا، چلے عطار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا، گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارین۔ اے اللہ، اے اللہ، اے رب کریم، تیرے گنہگار بندے، سیاہ کار عصیاں شعار بندے، در در کی ٹھوکریں کھا کر ایک تیری عظیم بارگاہ میں لو لگائے ہوئے ہیں مولا۔ تیری وہ بارگاہ ہے جہاں سے ٹھکرایا نہیں جاتا، جہاں سے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا، جہاں سے منگتا کو اس کی مانگ سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ تیری وہ بارگاہ ہے جہاں امید سے زیادہ ملا کرتا ہے مولا۔ تیری وہ بارگاہ ہے جہاں پر آنے والا خالی ہوتا ہے لیکن جاتا ہے تو دامن کو بھر کر جاتا ہے۔ اے اللہ، دنیا میں جتنے بھی دینے والے ہیں وہ تیری عطا سے ہی دینے والے ہیں۔ تیری عطا کے بغیر
کوئی ایک ذرہ تک نہیں دے سکتا۔ اے سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والے، اے سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والے، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اے سب سے بڑھ کر بخشش فرمانے والے، اے سب سے بڑھ کر مرادوں کو پورا فرمانے والے، اے بندوں سے ان کی ماؤں سے زیادہ رحم فرمانے والے، اے بندوں پر کرم فرمانے والے، بندوں کے عیبوں کو چھپانے والے مولا، تیرے گندے گندے گنہگار بندے تیری بارگاہ میں لو لگا کر حاضر ہے۔ نہ جانے کہاں کہاں ہندوستان بھر میں تیرے بندے اور تیری بندیاں FGN چینل کے ذریعے سے یہ آس لگائے اور امید لگائے تیری عظیم بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں کہ مولا افطار کا وقت تو یقیناً اپنے بندوں اور بندیوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، اس وقت کہ جب تیری رحمت جوش پر ہوتی ہے۔ افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے تو آزاد فرماتا ہے، تیرے حبیب نے فرمایا مولا، اور تیرے حبیب جو فرماتے ہیں وہ سچ فرماتے، وہ جھوٹ نہیں فرماتے، وہ سچے ہیں، وہ سچوں کے سردار ہیں، وہ سچ فرماتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ تو بخشتا ہے اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں مولا تو بخشتا ہے۔ اے اللہ افطار کے وقت جہاں لاکھوں لوگوں کی اپنے کرم سے بخشش فرماتا ہے، ہم مٹھی بھر کمزور بندوں کو بھی ان میں شامل فرما لے۔ اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہم پر بھی رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ اگر تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ اگر تیری بارگاہ سے بھی خالی ہاتھ اٹھا دیے گئے تو کون دنیا میں ایسا ہے جو ہمیں ہماری مرادوں کو پورا کر سکتا ہے؟ تو ہی تو عطا فرمانے والا۔ اپنے کرم سے مولا ماہ رمضان کی ان بابرکت قبولیت دعا کی ساعتوں کا واسطہ اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مغفرت سے نواز دے، ہمیں اے اللہ اپنی رحمت سے نواز دے۔ اے اللہ کریم عز و جل ہم پر خاص فضل و کرم نازل فرما۔ اے رب کریم نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں دعاؤں میں شریک ہیں رب کریم، ہندوستان بھر میں بلکہ نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں اس وقت تیرے بندے تیری بندیاں ہمارے ساتھ دعاؤں کے اندر شریک ہوں گے۔ اے رب کائنات عز و جل سب کی دلی جائز تمنائیں پوری فرما دے۔ اے اللہ کوئی پریشان حال ہے، کوئی بیمار ہے، نہ جانے کیسی کیسی پریشانیوں میں تیرے بندے مولا دنیا میں مبتلا ہے، بہت بری حالت ہے، کاروبار نہیں، لوگ بھوک سے ترس رہے ہیں، پیاس سے ترس رہے ہیں، امید پر بیٹھے ہیں مولا، تجھ سے ہی امید ہے، تیری بارگاہ میں ہی آس لگا کر بیٹھے ہیں کہ آج نہیں تو کل کرم ہوگا، اور مولا یقیناً تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ اے رب کریم سب پر رحم فرما، جو بھوکے ہیں ان کو کھلا دے، جو پیاسے ہیں ان کو پلا دے، جن کے جسم پر کپڑے نہیں انہیں کپڑے عطا فرما۔ اے اللہ رب کریم عز و جل جن کے پاس رہنے کا مکان نہیں انہیں مکان عطا فرما۔ اے اللہ جن کے پاس کاروبار نہیں کاروبار عطا فرما۔ اے اللہ اے رب کریم عز و جل جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں ان کی ناچاکیاں دور فرما، جن کے گھروں میں لڑائی ہیں ان کی لڑائیاں دور فرما۔ اے رب کریم کئی لوگ ملتے ہیں کئی لاکھوں روپے کا ہزاروں روپے کا قرضہ ان پر آ پڑا ہے لیکن ادائیگی کی صورت نہیں ہو پا رہی ہے، اللہ ان کے لیے قرض کی ادائیگی کی صورت عطا فرما۔ اے رب کریم عز و جل کئی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے رب کریم سب کی تمام دلی جائز تمنائیں آرزویں مرادیں اپنے حبیب کے صدقے اس مبارک وقت میں مولا کریم پوری فرما دے۔ اے اللہ کئی ہماری بہنیں ایسی ہیں، کئی بھائی ایسے ہیں جن کو اچھے رشتے نہیں مل پا رہے، یا اللہ نیک سنتوں برے اچھے مبارک سنتوں برے نمازی رشتے عطا فرما۔ اے رب کریم عز و جل جن کے رشتے ہو چکے ہیں لیکن شادیوں کے اسباب نہیں ہو پا رہے رب کریم ان کی شادیوں کے اسباب عطا فرما۔ اے اللہ شادی کو کئی سال ہو چکے ہیں لیکن اولاد کی نعمت سے ابھی تک محروم ہیں، انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے رب کریم جو بیٹوں کے طلبگار ہیں بیٹے عطا فرما، جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما۔ اے رب کریم عز و جل جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جن کی اولاد کئی ایسے بھی ہیں جن کو اولاد تو ہوئی رب کریم لیکن ان کی اولاد اپاہج ہے،
کسی کا ہاتھ کام نہیں کرتا، کسی کا پاؤں کام نہیں کرتا، کسی کو سننے میں پرابلم، کسی کو بولنے میں تکلیف، اے اللہ جو اس طرح کی اولادیں ہیں یا جو بھی اس طرح کی دنیا کے اندر جو ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس طرح کی بیماریوں میں پریشانیوں میں گرفتار ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے ان کو اچھا فرما دے، ان کو صحت، تندرستی، شفا، توانائی نصیب فرما۔ اے رب کریم عز و جل، اے خالق کائنات، اے مالک کائنات، دنیا جہاں میں جہاں بھی تیرے بندے تیری بندیاں اس وقت اس سے دعا کر رہے ہیں، اے رب کریم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی تمام دلی جائز تمنائیں حاجتیں اپنے کرم سے پورا فرما دے۔ اے رب کریم عز و جل، بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، میٹھے مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت والی موت نصیب فرما، ہمارے والدین کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو نیکی والی طویل زندگی عطا فرما، جن کے والدین یہ دونوں میں سے کوئی ایک ابھی حیات ہے مولا، اپنے کرم سے ان کو نیکی والی طویل زندگی عطا فرما۔ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔